99 names of Allah with meaning and benefits in Hindi. اللہ کے 99 نام معنی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے 99 نام جسے اسماء حسنہ کہتے ہیں جو بڑا ہی برکت والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ یعنی سب سے اچھے نام کہا گیا ہے. ان ناموں کے شروع میں عبد، عبید، عطا یا آخر میں مناسب لفظ کو جوڑ دینا چاہیے، جیسے عبداللہ، عبید الرحمن، عطا الباری وغیرہ. اس لیے جب بھی کسی بچے کا نام رکھنے کی باری آئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان اچھے ناموں پر دھیان دیں اور ایسے ہی نام رکھیں تاکہ ان کے اثرات بھی بچے پر اچھے پڑیں. اور حدیث میں ان ناموں میں یاد کرنے پر جنت کا وعدہ بھی بتایا گیا ہے. الرحمن، اللہ کا یہ نام اللہ کے اپنی مخلوق کے لیے کشادہ رحمت والا ہونے پر دلالت کرتا ہے، جس کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے. اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے. الرحیم، وہ ذات کہ جو اپنے مومن بندے بندیوں پر باروز قیامت رحم کرنے والا ہے اور انہیں بخشنے والا ہے. چنانچہ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کی توفیق بخشی اور آخرت میں اپنی عبادت کے صلے میں جنت میں داخل فرما کر عزت بخشنے والا ہے. بے شک الملک، اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے اور اسی کو یہ حق ہے کہ وہ جس کام کو چاہے اپنے بندوں کو حکم کرے اور جس کام سے چاہے بندوں کو منع کرے. وہ اپنے حکم اور فعل سے اپنی مخلوقات میں تصرف کرتا ہے. سلطنت کو عمدگی سے چلانا یا اپنی مخلوق کا بھرپور خیال رکھنے میں اللہ پر کسی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہے. القدوس، اللہ وہ ہے جو ہر عیب و نقصان سے بالکل پاک ہے. السلام، اللہ وہ ہے جو اپنی بے مثال ذات، اپنے بلند اوصاف اور اپنے خوبصورت ناموں اور اپنے تمام عمدہ کاموں میں سلامتی والا ہے. اور دنیا و آخرت کی ہر سلامتی اللہ ہی کی ملکیت ہے اور انہی کی عطا کردہ ہے. وہ ہر نقص و عیب سے محفوظ ہے اور تمام مخلوقات کو ہر اس چیز سے محفوظ و سلامت رکھنے والا ہے جو مخلوق کو نقصان پہنچانے والی ہے. المومن، اللہ وہ ہے جو اپنے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کی سچی اور ان کی صداقت پر دلالت کرنے والا براہین یعنی دلیل و حجتوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اور ہر طرح کا امن بھی انہیں اللہ ہی کی جانب سے ملتا ہے. اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا، انہیں دائمی عذاب نہ دے گا اور نہ بروز قیامت میں کوئی گھبراہٹ و پریشانی کی کیفیت لاحق ہوگی. المہیمن، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی تمام مخلوق کے اکیلے ہی نگرانی اور ہر ایک کی کمال درجہ حفاظت کرنے والا ہے، نیز ان کے ہر قول و عمل پر گواہ ہے اور ان کا گھیراو کرنے والا ہے. العزیز، اللہ وہ ہے کہ ساری عزت اسی کے لائق ہے اور وہی اس کے اکیلے مستحق بھی ہے. وہ جسے چاہے عزت دے. اللہ کو قوت کی عزت حاصل ہے کہ کوئی مخلوق بھی اللہ پر غلبہ نہیں پا سکتی. محفوظ یا مضبوط اور بے نیازی کی عزت حاصل ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قوت و غلبے کی عزت حاصل ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتی ہے. الجبار، اللہ وہ ہے کہ جس کا ہر ارادہ وہ چاہت نات نافذ ہونے والی ہے. تمام مخلوقات اللہ ہی کے ماتحت ہے. اللہ کی عظمت و جلالت کے سامنے دم بخود اور اللہ کے حکم کے آگے بالکل بے بس اور لاچار. اللہ تعالیٰ ہر شخص دل کو جوڑنے والا ہے، فقیر کو غنی کرنے والا ہے، تنگ دست کو آشیش دینے والا ہے، نیز مریض کو شفا یابی اور مصیبت زدہ کو راحت و سلامتی عطا کرنے والا ہے. المتکبر، اللہ عظیم ہے اور اپنی تمام تر باتوں اور کاموں میں برائی سے، نقص کامی سے، بھول چوک سے، تکاوت و اقتحط سے، اونج و نیند سے، کمزوری و بے بسی سے،
کوسوں دور ہے، اپنی کسی بھی مخلوق پر ادنا تاری ظلم کرنے سے بہت بلند ہے، اپنی جھگڑالو مخلوقات پر پورا قابو رکھنے والا ہے، وہ بڑائی کی صفات سے متصف ہے۔ مخلوق میں سے اگر کوئی بڑائی کی صفات کو اللہ سے چھیننے کی ضرورت کرے گا تو اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اسے عذاب دے گا۔ الخالق، اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری مخلوق کو اکیلے ہی صرف 6 دنوں میں پیدا فرما دیا۔ الباری، اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی مثال کے جس مخلوق کو جیسا چاہا بنانے والا اور اس کے وجود کا اظہار کرنے والا ہے۔ المصور، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو استق مناسب حال صورت و شکل عطا کرنے والا ہے۔ الغفار، یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو اللہ کے بکثرت اپنے بندوں کے گناہوں اور ان کی لغزشوں کو بخش دینے پر دلالہ کرتا ہے۔ وہ گناہوں کی معافی چاہنے والا گناہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ القہار، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو کمال درجہ اپنے قابو میں رکھنے والا اور ان میں اپنے فرمان کا تابع کرنے والا ہے، تمام مخلوق کو اپنی بندگی پر لگانے والا، ایسے زبردست غلبے والا ہے کہ تمام کی گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی اور تمام چہرے اللہ کے تابع ہیں۔ الوہاب، بہت زیادہ عطیات کے مالک، اپنے بندوں کو بلا معاوضے عطا کرنے والا ہے اور بغیر کسی طمع و لالچ کے عطا کرنے والا ہے، نیز بغیر سوال کے انعام و اکرام کرنے والا ہے۔ الرزاق، یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جو اللہ کے اپنی تمام مخلوقات کو بکثرت روزی فراہم کرنے والا ہونے پر دلالہ کرتا ہے۔ اللہ کے روزی فراہم کرنے کا انداز ہے درج امنگ اور بے مثال ہے۔ او کہ ان میں روزیاں عطا کرتا ہے بلکہ مخلوق کی نافرمانیاں اور گناہوں کے باوجود میں عطا کرتا ہے۔ الفتاح، وہ اپنی ملکیت رحمت نیز اپنی روزیوں کے خزانوں کو اپنے علم و حکمت کے مطابق اپنی مخلوق میں جس پر چاہتا ہے کھولتا ہے۔ العلیم، اللہ وہ ہے کہ جس کے کامل علم نے ظاہر و باطن، پوشیدہ و علانیہ، گزشتہ، موجودہ اور مستقبل کی ہر چیز کا غلاف کر رکھا ہے اور اللہ پر تمام مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ القابض، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق کی روحوں کو قبض کرتا ہے اور وہی اپنی زبردست حکمت و قدرت کے مطابق آزمانے کے لیے مخلوق میں جس کسی سے چاہے اپنے رزق کو روکنے والا ہے۔ الباسط، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی عمدگی و فیاضی نیز اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں جس کی چاہ روزی میں فراخی کرتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق ان روزی کو پرتنگ کر کے اپنے گناہگار بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ الخافض، وہ کہ جو مغرور و گھمنڈی لوگوں کو اطیع و نیچ کرنے والا ہے اور سرکار کو ظاہر کرنے والا ہے۔ الرفیع، لوگوں کو یہاں کمزور و عاجز سمجھنے جانے والا، ایماندار بندوں کو سربلندی اور بالادستی عطا کرنے والا ہے۔ المعز، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ المجل، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ السمیع، اللہ وہ ہے کہ جسے ہر آہستہ سے آہستہ تر بات کا اپنی سماعت یعنی سننے کی شفت گھیراؤ کیا ہوا ہے اور وہ ہر بلند آواز و عتید آواز کو یکساں طور پر بخوبی سنتا ہے، اسے کوئی پکارے تو اس کی دعا قبول بھی فرماتا ہے۔ البصیر، اللہ وہ ہے کہ جس کی نگاہ نے قیامت کی پوشیدہ اور ظاہر تمام موجودات کا گھیراو کر رکھا ہے، خواہ کتنی ہی مخفی تر یا ظاہر ہو، نیز وہ مخلوق خواہ جتنی چھوٹی یا بڑی ہو۔ الحکم، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق کے درمیان نہایت عدل و انصاف سے فیصل فرماتا ہے، میں سے کسی ایک پر بھی ادنیٰ ترین ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہی نے اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کن لے۔
عدل، اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے کہ جو اپنے تمام باتوں اور کاموں میں عدل و انصاف کرنے والا شہنشاہ ہے۔ اللطیف، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی بنائی کائنات کی تمام مخلوقات کی سبھی باریکیوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ لوگوں سے چھپا ہوا کوئی بھی معاملہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایسے اپنے بندوں میں انی چھپ ہوا ذرا سی خیر یعنی بھلائی اور منافع یعنی فائدے کی چیز ان تک پہنچتے ہیں جہاں سے بندوں کو ان کے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ الخبیر، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ساری مخلوق سے ہر طرح سے باخبر ہے، کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ الحلیم، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود میں ان کی نافرمانیوں پر جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ ان سے درگزر فرماتے ہیں اور بندوں کی معافی مانگنے پر بھی کرتا ہو۔ العظیم، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی بابرکت ذات، خوبصورت نمو اور بلند صفات سے مطلق عظمت و بڑائی و طریقوں کا مالک ہے۔ اسی لیے اللہ نے مخلوق پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اللہ کرے کی اور اللہ کے ہر امر یعنی وہ کام اور باتیں جن کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے کی اور نہیں، یعنی وہ کام اور باتیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بچوں کی پابندی کریں۔ الغفور، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کے گناہ پر پردہ ڈال کر اسے اپنی دوسری مخلوق سے چھپانے والا ہے اور اسے رسوائی سے بچانے والے نیز اسے جلد ہی اس کے گناہ پر سزا نہ دینے والا ہے۔ الشکور، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے پیار بندوں کے تھوڑے اعمال کو اجر و ثواب میں بہت بڑھا دیتا ہے اور ان کا بدلہ دگنا عطا کرتا ہے۔ اللہ کی صفات شکوریت یعنی قادردہ یہ ہے کہ وہ بندے کو اپنی شکر گزاری پر ثابت قدم رکھنے والا اور اسے عطا کو قبول کرنے والا ہے۔ العلی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے بلند تر ہے، اس طرح کہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے خوبصورت ناموں اور بلندی بار سے بھی ہر کسی کے بلند ہے۔ ہر چیز اللہ کی طاقت اور اقتدار کے ماتحت ہے اور خود اللہ پر کسی بھی مخلوق کا کوئی اقتدار اور غلبہ نہیں ہے، خواہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نبی ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو یا کوئی ولی ہو۔ الکبیر، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی بابرکت ذات اور بلند اوصاف اور بے مثال افعال میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ سے بھی بڑی کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ کے سوا ہر چیز اللہ کے جلال اور عظمت کے سامنے نہایت چھوٹی اور پست ہے۔ الحفیظ، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے فضل اور احسان سے اپنے امام بندوں اور بندیوں کے اعمال صالحہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے تمام مخلوق کی حفاظت کا رعایت فرماتا ہے۔ المقیت، اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے تمام تر روزیاں اور زندگی گزارنے کے اسباب پیدا فرما کر انہیں بندوں تک پہنچانے کی خود ہی اکیلے ذمہ داری لے لی، وہ بندوں کو قوت و طاقت پہنچانے والی چیزوں کے نیز ان کے نیک اعمالوں کے محافظ اور نگران ہیں۔ الحسیب، اللہ وہ ہے کہ اپنے بندوں کی تمام دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور خصوصاً مومنوں کے لیے اس کی دینی و دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں انہیں کفایت کرنے والی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور خود اکیلے اللہ ہی بروز قیامت اپنے تمام بندوں سے ان کے نیک اور بد اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ الجلیل، اللہ وہ ہے کہ اس کی شان بڑی اونچی اور نرالی ہے۔ الکریم، اللہ وہ ہے کہ جو بہت زیادہ خیر اور عظیم احسان عطا کرنے والا ہے، جسے جو چاہے جیسا چاہے مانگو اور بنا مانگے عطا کرنے والا ہے، اور گناہ گاروں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے پر معاف کرنے والا ہے اور ان کے عیبوں پر پردہ ڈال کر چھپانے والا ہے۔ الرقیب، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی تمام مخلوق کی ہر پوشیدہ و ظاہر بات سے ہر طرح باخبر اور ان کے اعمال کو گن گن کر رکھنے والا
بندوں کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اللہ کو اس کے جھپکنے کا علم ہے، بندوں کے دلوں کے خیالات تک کہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ المجیب، اللہ وہ ہے کہ جو پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق مانگنے والوں کی حاجت براری کرنے والا ہے۔ الواسع، اللہ وہ ہے کہ جن کی شفت بہت زیادہ ہے، کسی بھی مخلوق کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ اللہ کی کم حق تعریف کر سکے۔ خاطر اللہ کی عظمت و سلطنت سب پر واسع ہے، اللہ مغفرت و رحمت اور فضل و احسان بہت عام ہے۔ الحکیم، اللہ وہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کو ان کی لائق جگہ پر رکھنے والا ہے اور اللہ کی تعبیر میں کسی قسم کی خلل اور کمزوری نہیں ہوتی۔ الودود، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے پسندیدہ فرمانبردار بندوں یعنی اولیاء سے محبت و تعلق کا اظہار ان معاف کر کے اور ان پر ایمان کر کے کرنے والا ہے، پھر ان سے راضی ہونے والا ہے اور ان کے مال صالحہ کو قبول کرنے والا ہے اور زمین میں اپنے دوسرے بندوں کی نظر میں پسندیدہ بنا دینے والا ہے۔ المجید، اللہ وہ ہے کہ جس کے لائق زمین و آسمان کا ہر فخر و عزت اور رفعت ہے۔ البیت، اللہ وہ ہے کہ جو بروز قیامت تمام بندوں کو اس کی قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں جزا و سزا کے لیے جمع کرنے والا ہے۔ الشہید، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق پر نگرانی اور ان کے اعمال پر اکیلے ہی گواہ ہے، اس نے خود ہی اپنی ذات بابرکت کے یکتا اور بے مثال ہونے نیز اپنے کمال عدل کی گواہی دی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ مومنوں کی صداقت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ بندے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کے رسولوں اور فرشتوں پر نیز اس کی نازل اور کتاب آخرت کے یقیناً برپا ہو کر رہنے پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھیں۔ الحق، اللہ تو وہ ہے کہ جن کی بابرکت ذات، خوبصورت اسماء و بلند صفات اور موجود یکتا ہونے میں کوئی شک اور شبہ تردد نہیں، وہی اللہ سچا معبود ہے اور اس کے جتنے بھی دوسرے معبود ہیں تو وہ تمام بتان باطلہ ہیں جو در حقیقت جاہل مشرکوں کے اپنے خود ساختہ و تراشیدہ ہیں۔ الوکیل، اللہ وہ ہے کہ جس نے اکیلے ہی تمام جہانوں کی پیدائش اور ان کی تعبیر کی ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی پر تمام مخلوق کا بھروسہ اور اعتماد ہے، وہ اکیلے ہی تمام اہل ایمان کا بہترین کارساز ہے۔ وہ ایماندار بندے کہ جنہوں نے اللہ کی توفیق سے اپنے تمام تر معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، ہر کام کی انجام دہی پر اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، اللہ سے توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور آزمائش اور مصیبت کے بعد اللہ کی لکھی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کر کے اللہ کے فیصلے سے خوش ہو گئے۔ القوی، اللہ وہ ذات بابرکت ہے کہ جسے کمال درجے کی مشیت کے ساتھ ساتھ قدرت مطلق بھی حاصل ہے۔ المتین، اللہ وہ ذات بابرکت ہے کہ جو اپنی قدرت و قوت میں مثال اور زبردست ہے، اللہ کو اپنی شان کے لائق کسی بھی کام میں نہ کوئی دشواری ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ اقتحاط ہوتی ہے، نہ تھکاوٹ اسے چھوتی ہے۔ الولی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق کے تمام کاموں کو خود اکیلے ہی نگراں ہے اور کل کائنات کا اکیلا ہی تعبیر کرنے والا ہے، وہ اپنے اولیاء کے مددگار اور ان کے پشتپانہ ہے۔ الحمید، اللہ وہ ہے کہ جو آپ کے تمام خوبصورت اسماء و بلند صفات اور عمدہ افعال میں محمود قابل تعریف ہے، اللہ ہی کی عالی شان ذات ہے کہ جس کی آسانی اور تنگی نیز سختی میں اور آزمائش میں خوب تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ہر طرح کی تعریفیں اسی کے لائق ہیں اور وہی ان تعریفوں کے اکیلا مستحق بھی ہے کیونکہ وہ ہر کمال کے ساتھ متصر ہے۔ المحصی، اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر لینے والا ہے، کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ المبی، اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی مثال کے کائنات کی ہر چیز کو عدم سے وجود میں لے آنے والا ہے۔
المعید، اللہ وہ ہے کہ جو تمام مردوں کو بروز قیامت ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ المحیی، اللہ وہ ہے کہ جو مخلوقات کو موت دینے کے بعد انہیں زندہ کرنے والا ہے۔ الممیت، اللہ وہ ہے کہ جو زندوں کو موت دینے والا ہے۔ الحی، اللہ وہ ہے کہ جو خود ایک زندہ ذات ہے اور ہر ایک کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جنہیں کبھی موت نہیں آنے والی۔ القیوم، اللہ وہ ہے کہ خود قائم ہے اور اپنی تمام مخلوق کو تھامنے والا ہے۔ الواجد، اللہ وہ ہے کہ جنہیں کسی بھی چیز کی حاجت نہیں جبکہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ الماجد، اللہ وہ ہے جو ہر طرح کی لائق تعریف بزرگی کے مستحق ہے۔ الواحد، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے تمام کمالات میں منفرد یعنی نرالا اور بے مثال اور یکتا ہے، اور ان میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی مثل و نظیر ہے۔ اس سے یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی بندگی و عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ الاحد، ایک۔ الصمد، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی سرداری اور بزرگی میں کمال درجے پر فائز ہے اور مخلوق اپنی شدید ضرورت مندی کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ ہی کی طرح کو لپکتی ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ سب کو کھلاتا پلاتا اور انہیں اپنی روزیوں سے نوازتا ہے اور خود میں کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں۔ القادر، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی تمام مخلوق پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کی تقدیر لکھنے والا ہے۔ المقدر، اللہ کا یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور انتہا پر دلالہ کرتا ہے کہ وہ اللہ اپنے علم سابق کے مطابق اپنے فیصلے نفیذ کرنے اور تخلیق کرنا یعنی پیدا کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ المقدم، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی حکمت یعنی دائنی و مشیت اپنی چاہت کے مطابق اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے آگے کرتا ہے اور انہیں ان کی مناسب جگہ پر رکھتا ہے، اور اپنے علم و فضل کے مطابق مخلوقات کو ایک دوسرے پر مقدم کرنے والا ہے۔ المؤخر، اللہ وہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کو اپنی اپنی حیثیت میں رکھتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے اور بندوں سے عذاب کو مؤخر کرتا ہے یعنی اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے تاکہ بندے توبہ و استغفار میں جلدی کریں۔ الاول، اللہ وہ ہے کہ جس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی بلکہ تمام مخلوقات تو اللہ کے انہیں پیدا کرنے کے بعد وجود میں آئی، اور جہان تک اللہ کی ذات اعلیٰ کا تعلق ہے تو اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، بلکہ اللہ تو ازل سے ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الآخر، اللہ وہ ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں، وہ اکیلا اللہ ہی باقی رہنے والا ہے اور وہ زمین پر موجود ہر چیز کو ختم کرنے والا ہے اور پھر بالآخر ہر ایک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ اللہ جلالہ کے وجود کی کوئی انتہا نہیں، یعنی دنیا میں اپنی مخلوقات سے پردوں کے پرے سب سے خود کو مخفی و پوشیدہ رکھنے کے بندے اس کی نورانی و خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے شوق کے لیے عمر بھر اسی کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ تمام بندوں کی عبادتوں کی غایت و مقصد حقیقی اللہ کے چہرے کا دیدار ہی تو ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار اور اس کی لذت نصیب فرمائے، آمین۔ الظاہر، اللہ وہ ہے جو بذات خود ہر چیز کے اوپر بلندی پر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کی کوئی ایک مخلوق بھی اللہ سے بلند نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اسے اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ الباطن، اللہ وہ ہے کہ جو جس سے پوشیدہ تر کوئی نہیں، یعنی اللہ نے اپنے نورانی حجاب میں خود کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا، وہ اپنے علم سے ہر ایک کے قریب ہے اور ہر چیز کا اپنے علم سے گھیراؤ کیا ہوا ہے، لیکن وہ دنیا والوں سے اپنے پردوں کے پیچھے پوشیدہ ہے
اور اپنے عبادت گزاروں کو باروز قیامت اپنے خوبصورت نورانی چہرے کے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ الوالی، اللہ مالک دو جہان اور ہر چیز کو اس کے انجام تک پہنچانے کا ذمہ لینے والا ہے۔ المتعالی، اللہ وہ ہے کہ جس کے علو یعنی بلندی کے سامنے ہر مخلوق ذلیل و پست ہے، اور اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں بلکہ ہر چیز اسے نیچے اور اس کے غلبے اور اقتدار کے سامنے نہایت حقیر اور معمولی ہے۔ البر، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق پر بے حد و بے حساب احسان کرنے والا ہے، وہ قدر نوازتا ہے کہ کوئی اللہ کی تمام نعمتوں کو گننے یا شمار کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ وہ اپنے وعدے کا سچا ہے، اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان کی نصرت و حمایت کرتا ہے، اور بندوں سے ان کی معمولی اور چھوٹی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا ہے۔ التواب، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں میں جس کو چاہو توبہ کی توفیق دے کر ان سے ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ المنتقم، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے مجرم بندوں سے اکیلا ہی انتقام لینے والا ہے۔ العفو، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے اور ان کے گناہوں پر ایک دم سزا نہیں دیتا، حالانکہ بندہ سزا کا مستحق ٹھہرا چکا ہوتا ہے۔ الرؤوف، یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو صفت رأفت سے مأخوذ ہے، یعنی یہ اللہ کی شفقت اور گرمی پر دلالت کرنے والی صفت سے ہے۔ اللہ کی اس صفت کا درجہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ دنیا میں اللہ جلالہ تمام مخلوقات پر رؤوف ہے، اور آخرت میں اپنے خاص بندوں یعنی ایمان والوں کے لیے رؤوف ہوگا۔ مالک الملک، اللہ وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں حقیقی فرما روا اور ذی شان انصاف پرور بادشاہ ہے، اور وہی اکیلا بادشاہت کے مستحق بھی ہے، کیونکہ مخلوق کی پیدائش کے آغاز میں بادشاہت اسی کی تھی اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اور جب مخلوق ختم ہوگی تب بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی۔ کسی کام سے روکنا یا کسی کام سے منع کرنے کا حق اللہ ہی کو ہے۔ وہ اپنے حکم اور فعل میں مخلوقات میں اپنی حکمت و عدل کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ سلطنت کو چلانے میں اور اپنی مخلوق کا خوب خیال رکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں۔ ذوالجلال والاکرام، اللہ وہ ہے کہ جس میں عظمت و بڑائی کی تمام صفات بدرجہ اول موجود ہیں، کہ اللہ کا علم کامل اور ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز پر غالب، ہر ایک سے بڑھ کر قوت والا، بزرگی والا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بے حد و بے حساب عطا کرنے والا ہے، اور اس کے خزانوں میں باوجود اس فیاضی اور عطا کی کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ اپنے ایماندار بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، انہیں ان نیکیوں کے بھرپور بدلہ دینے والا ہے، اور اپنے نافرمان بندوں کو مہلت دیتا ہے اور اپنے عدل سے ان کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ المقسط، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ہر بات اور ہر کام میں کمال درجے کا انصاف کرنے والا ہے۔ الجامی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ساری مخلوق کو فنا کرنے کے بعد میں باروز قیامت جمع کرنے والا ہے۔ الغنی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی کمال صفت اور کمال مطلق کی وجہ سے کبھی کسی کے محتاج نہیں رہا اور نہ کبھی محتاج ہوگا۔ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کے انعام و اکرام اور مدد و نصرت کی ہر لمحے ضرورت مند ہے۔ المغنی، اللہ وہ ہے کہ جسے چاہا اپنی مخلوق میں سے بے پرواہ کر دینے اور اپنے ذکر سے اسے اطمینان و سکون عطا کرنے والا ہے۔ المانی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں جس سے چاہتا ہے اپنے خزانوں میں سے اپنی نوازشوں کو روک لیتا ہے۔ الضرار، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے ضرار پہنچا کر اسے آزماتا ہے۔ النفی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نفع دے کر اسے آزماتا ہے۔
النور، اللہ وہ ہے کہ جو خود نورانی چہرے والا ہے اور اپنے نور سے ہر گمراہ کو راہ دکھانے والا اور زمین و آسمان کا نور پیدا کرنے والا ہے۔ الہادی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نیک اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والا اور منزل مقصود تک میں پہنچانے والا ہے۔ البدیع، اللہ وہ ہے کہ جو خود بے مثال ہے اور اپنی تمام تر مخلوق کو اپنے علم و قدرت کے مطابق بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ الباقی، اللہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم نہ ہوگا اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے باقی رکھنے والا ہے۔ الوارث، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق کو فنا کرنے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے اور ہر فنا ہونے والی مخلوق کو اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ نے بندوں کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے سپرد کردہ امانتیں ہیں، جن کی بابت اللہ باج پرس فرمانے والا ہے۔ الرشید، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ الصبور، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے نافرمان بندوں کی نافرمانیوں پر کمال درجے کا صبر کرنے والا ہے، ان میں جلدی ہی ان کے گناہوں پر عذاب نہیں دیتا، انہیں مہلت دیتا ہے کہ اپنی نافرمانیوں سے اور بدعمالیوں سے باز آ کر اللہ سے توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کرو۔ نوٹ: بولنے میں ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو ضرور بدلیل ہماری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ خیر۔